بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا کس طرح ذکر آیا ہے اور یہ کس طرح اپنا شہد بناتی ہے۔ عربی زبان میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ النحل ہے، اور اس صورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد و منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے جو قابل ذکر ہے، اور در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں سے ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اس مکھی کی چند خصوصیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہوتا ہے گویا کہ ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام و نظام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں، اور ان کا جو یعصوب ہوتا ہے یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگاتا ہے، کام پر لگاتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں۔ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہیں، ہجرت نہ بھی کرے تو لوگ جب پتہ ہے کہ یہ شاید ہمارے بہت سارے کام آتا ہے، بہت ساری بیماریاں بلکہ ہر بیماری کا حل ہے، تو جب انسان اس کو اتار لیتا ہے شاید کو، تو ظاہری بات انہوں نے ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے۔ تو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کا جو یعصوب ہوتا ہے یہ سارے کے لیے کام کی تقسیم کاری کرتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس شکل بناتی ہے گویا کہ کسی ماہر انجینئر نے یہ کام کیا ہو اور ان سوراخوں کو بنایا ہو۔ سب کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے اور یکساں ہوتی ہے، سب کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ اور کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام سر انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی پلاتی ہیں، اور کچھ ان کو پہرا دیتی ہے۔ اور مجال ہے کہ کسی دوسری مکھی کے گھر میں کوئی آگے پیچھے اس کو تنگ کرے، کوئی اس کا نقصان پہنچائے، کوئی ایسا کرے تو ان کا جو یعصوب ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ مکھیاں پھولوں پھلوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کراتی رہتی ہیں۔ پھلوں اور پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل میں الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہے، مگر یہ اپنے چھتوں کو نہیں بھولتی، اور ان کا حافظہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور بلا تکلف بغیر کسی تلاش کے سینکڑوں میل دوری کا سفر اپنے چھتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں مختلف پھلوں اور پھولوں کی بدولت شہد کی مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی کبھار پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں میں سوراخ لگا کر وہاں پر یہ بناتی ہے، اور ہر جگہ یکساں اور ڈسپلن نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، ہاں اگر کوئی نجاست پر بیٹھ جائے تو ان کا یعصوب انہیں سخت سزا دیتا ہے۔ اس سب کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو الہام دیا کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھاؤ اور اپنے رب کی راہوں میں چل کر تیرے لیے نرم و آسان ہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس سے لوگوں کی تندرستی اور بے شک اس میں نشانی اور دھیان کرنے والی ہے، جو ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم اس سے بہت سی اپنی بیماریوں کا بہت سارے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں اس سے، اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔